جی ملک صاحب، آج ہمیں انویسٹ آئیڈیا ڈونیٹ اسکل میں ایک سوال آیا ہے تو وہ کرنٹ ایشو پہ کہ یہ سموگ اور جو فوگ ہے اس کا مکسچر ہوتا ہے تو انوائرمنٹ پورا خراب ہوتا ہے. اس کا سارا نزلہ جو ہے نا وہ انڈسٹری پہ گرتا ہے اور انڈسٹریوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جرمانے کر دیے جاتے ہیں، بے روزگاری پہلے ہی بہت زیادہ ہے. اور جو دوسرے ایشو ہیں ان کو ٹیکل ہی نہیں کیا جا رہا. اس کے بارے میں کوئی آپ قوم کو پیغام دیں، بتائیں، گورنمنٹ کو تجاویز دیں کہ کس طرح اس کو بہتر بنائیں. شاہ جی بہت شکریہ. بلکہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نیا دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ایک دوست کی فیکٹری کا بوائلر کا آئل بیسڈ بوائلر ہے اور اس کا فین ٹوٹ گیا. جب اس کا فین ٹوٹا تو ظاہر ہے اس کا ریورس بیک آیا. تو وہ ظاہر انڈسٹری ہے، حادثہ کو بڑا نہیں ہوا، لیکن اس فیکٹری میں اسموک ہو گئی یا فوگ ہو گئی. فوگ کی وجہ سے زیادہ پولوشن نظر آیا تو اس کو ڈپارٹمنٹ نے سیل کر دیا. جیسے گڈ ہو کے ایفیشینٹ ڈپارٹمنٹ تھا، سیل کر دیا. یہ تو ایک ہے نا. اچھا، اب اس کو جب وہ لیٹر ملا تو اس میں کہا گیا کہ واٹر کمیشن کے پاس سے آپ اپروول لے کے آئیں کہ یہ آپ کی فیکٹری کھلے گی. یار یہ کدھر سے ایس او پی آ گیا؟ واٹر کمیشن کا کیا کام تھا اس کے ساتھ؟ یہ ہمارے ہاں ایک بیوروکریٹک، دیکھیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو نیشنلائزیشن کی گئی تھی وہ ایسے نہیں تھی کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے نیشنلائزیشن ہوگی. وہ جو نیشنلائزیشن کی گئی تھی وہ کمیونزم سوشلزم کی بنیاد پہ کی گئی تھی. اور وہ کمیونزم اور سوشلزم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں کرنے دے گی، اور جو بھی کمائے گا یا کچھ کرے گا وہ گورنمنٹ کی رضامندی اور مرضی سے کرے گا. اسی وجہ سے ہمارا پورا سٹرکچر جو ہے نا وہ سٹیک ہولڈر بن گیا. اور ہمارے جو لوگ سروائیو کر رہے تھے، کہیں کہیں آپ نے جب بعد میں ڈی نیشنلائزیشن کی کوشش کی تو آپ کو اختیارات اچھے لگتے ہیں نا. آج ملک منظور صاحب کو اختیار دے دیں کہ یار چلو کوئی بات نہیں، یار یہ جینون ایشو ہے اس کا. کل وہی ایشو ہوگا تو وہ جینون نہیں ہے، وہ میرا کرائم ہے. یہ سوابدیدی اختیارات میں بڑھایا گیا. اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں جو بڑی انویسٹمنٹ لانگ ٹرم کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے اس ملک میں، اور انوویشن بیسڈ نہیں آتی. دیکھیں اگر آپ پاکستان کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اور ایف ٹی آئی ڈائریکٹ آئے اور گورنمنٹ سے سوورن گارنٹیاں نہ مانگے، اور گورنمنٹ کو یہ نہ کہے کہ جی آپ کی عدالتیں اس کیس کو پاکستان میں فیئر نہیں کر سکیں گی. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری عدالتوں کا کریڈٹ بڑھے، کہ لوگ آئیں وہ ہم پہ ٹرسٹ کریں، باہر کے کیس لے کے جناب یہ ہمارے فیصلے کر کے دیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہی کے ملک کے اندر ہم کام کریں گے، آپ کی کورٹ اور آپ کے محکمے ہمیں پوچھ نہیں سکتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے وہ چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ اپ گریڈ نہیں ہے، جو انٹرنیشنلی کورٹس ہیں ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہم پہ نہیں کرتے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزوں کو سیدھا کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کریں گے شاہ جی تو پھر سیدھے کیسے ہوں گے؟ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں کوئی پاکستان کی دشمنی میں تھوڑا بات کر رہا ہوں. میں تو پاکستان سے لو کرتا ہوں، پاکستانیوں سے پیار کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں نا کہ یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے. اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ظاہر ہے سروائیو کرنا پاکستان میں رہنا انہوں نے، تو وہ ایک جگاڑ سی انڈسٹری لگا لیں گے، یا گورنمنٹ سے کہیں گے جی، ہر وقت گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر رکھیں گے کہ جی آپ ہمیں یہاں سے سبسڈی دیں، یہاں سے آپ ہمیں لیوریج دیں، یہاں سے آپ بجلی سستی دیں، یہاں سے آپ گیس سستی دیں، یہاں سے ہمیں محکمے نہ پوچھیں، یہاں سے ایس سی سی دے دیں، یہاں سے ہمیں جو ہے وہ لون دیں اور رائٹ آف کر دیں. تو آپ کی پوری سیاست بھی اسی کے گرد گھوم رہی ہے. اور پورا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے الیکشن سر پہ ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ کس پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو ڈسکس ہو رہا ہے سوسائٹی میں؟ آپ نے دیا ہوگا، پولیٹیکل پارٹیوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرایا ہوگا، لیکن سر اس کو ڈسکس کیسے کر رہے ہیں کہ وہ امپلیمنٹیبل ہے نہیں ہے، ٹوٹلی آئیڈیل ہے، اس کے لیے کون سے سٹیپ اویلیبل ہیں، سوسائٹی میں کہاں کہاں جان ہے، کہاں کہاں رول ہے، کہاں پہ ہمیں ان پٹ ڈالنی ہے. کوئی ان جرنلی آپ نے یہاں سے اگر لاہور بھی جانا ہے تو آپ نے 10 دفعہ سوچنا ہے یار یہ ٹائم ہوا، بس کا ٹائم ہے نہیں ہے، رکشے کا ٹائم ہے، فوگ کا کیا ہوگا، مجھے کتنا. تو پورا ایک گھر جانے کے لیے آپ یہ کرتے ہیں، یہ گھر سے دفتر آنے کے لیے یہ کرتے ہیں، یہ دفتر میں آ کے کام کرتے. تو آپ کا کیا خیال ہے اتنا بڑا ملک جس میں
24 करोड़ के करीब लोग ऑफिशियली हैं और अनऑफिशियली भी हैं, जिनको हम कहते हैं कि, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को सीरियसली ये देखना पड़ेगा। और अब जो फोक की आपने बात की, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमको पैसा भी दिए। हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट थ्रेटिंग डिपार्टमेंट है, वो देखते हैं वो गलती हो गई पकड़ो इसको। यार ये चोर नहीं है भाई, ये इंडस्ट्री लगा के बैठा हुआ है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसमें हादसा भी हो सकता है। आपने कौन सा उसको बताया कि फेज 1 में अगर ये हो तो ये करना है, सेकंड में ये डिपार्टमेंट का काम है, रिसर्च देता उसको कि आप ये सेफ्टी मेजर्स मेंटेन करें। हो सकता है कुछ लोग ना करें, बट हम भी सपोर्ट करते हैं आपको कि आप ये करें। इसी तरह जो फोग है उसको तो एक है फिनोमिना, लेकिन हम ये समझते हैं कि धुआं या उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड में की बहुतायत या और मेटलर्जी की चीजें, उसको फिल्टर होना चाहिए ताकि हमारी स्वेटी बीमारियों से बाहर जा सके। लेकिन इसमें फैक्टर क्या है? फैक्टर ये है कि आपने जंगलात काट दिए। आप मुझे बताएं जंगलात किधर है? सर अगर मैंने शेखुपुरा पैदल जाना हो, मुझे बताएं, मैं आपकी कोई साइकिलिंग करने का ट्रैक है, कोई पैदल जाने वालों का रास्ता है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? आप क्या करते हैं जी कि जी व्हील पॉलिसी आ गई जी, इतने से ज्यादा लोड नहीं चला सकते, और जीटी रोड के ऊपर और सारी सड़कों के ऊपर आपकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां सारा सामान खींच के ला रही हैं। आपने पिछले 40 सालों से लोगों को इस हद तक नहीं छोड़ा हुआ है कि वो एक ट्रक के ऊपर जानवर भी है और छोटा सा जानवरों की तरह का एक डरवे में इंसान भी जा रहा है। वो अपनी कौम पे तवज्जो दो। हमें बहुत बड़े नाम नहीं चाहिए भाई, हमें बहुत सारे तुम्हारे क्रेडिट नहीं चाहिए। स्टेप 1 ये है कि पाकिस्तान के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, हर आदमी को हक दें कि वो अपना कारोबार कर सके, और हर डिपार्टमेंट से कहें कि वो उसको रेस्क्यू करे अगर वो नुकसान में जा रहा हो। आपके इंटेलिजेंट लोगों को बिठा दें उनके सर पे कि यार आपने ये फैक्ट्रियां चलवानी है, बंद नहीं करवानी, ठीक है? आप अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें, अपने अखराजात को कम करें। हुकूमत अपने अखराजात को कम, फजूल डिपार्टमेंट के ही रखे हुए हैं जिसका हम नाम ले सकते हैं। आपने बीसीओ ऐसे मुफ्त की गाड़ियां, और एक ऑफिसर 6-7 किस्म के डिपार्टमेंटों को चला रहा है, और वो 6-7 किस्म की गाड़ियां भी उतनी हैं, स्टाफ भी हैं, और उसके लिए भागदौड़ करने वाले भी हैं, उसकी मार्केटिंग करने वाले भी हैं। जिस मुल्क में बड़े बड़े बैनर लगे हों, एक ऑफिसर के बारे में, एक पुलिस ऑफिसर के बारे में, एक डिस्ट्रिक्ट ये जी बड़ा नेक आदमी है, तो अगली दफा क्या होगा कि फिर एक को गालियां दे रहे होंगे कि बद अफसर है। तो मुझे ये नेकी और बदी से अथॉरिटी को निकालें सर। आप एक सिस्टम दें, हर ऑफिसर उस छाननी पे काम करे। हम आपको बताने को तैयार हैं कि हमारे साथ कैसे बाज अथॉरिटीज को डील करना चाहिए, ताकि हम इंडस्ट्री को मोटिवेट करें और इंटरनेशनल सरमाए को पाकिस्तान में लेके आ सकें टेक्नोलॉजी बेस्ड। थैंक यू।